بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال القرآن الحکیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صلوات اب اتنا مختصر وقت ہے، بہت کچھ آج پہلی مجلس تھی، بیان کرنا تھا، بہرحال شومی قسمت کہ انشاءاللہ پھر آئندہ مجلس میں ایک دعا ہے کہ احراق باب حضرت زہرا کی ابتدا، احراق باب حضرت زہرا کی ابتدا پھیلی کچھ اس طرح کہ جلے تھے خیام بھی، پھر رو رہی ہیں اس پہ دختر خیر الانام بھی، اور قبروں میں سامرا کی اداسی کا راج ہے، قبروں پہ سامرا کی اداسی کا راج ہے، روتی ہے ان پہ اب تو غریبوں کی شام بھی، تجھ کو پکارتی ہیں محمد کی بیٹیاں، تجھ کو پکارتی ہیں محمد کی بیٹیاں، گریہ کناں ہے آج تو 11 امام بھی، اے کار ساز کوئی تو چارہ ظہور کر، سب کچھ ہی چل رہا ہے خدا را ظہور کر۔ یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اور میں کیسے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے قرآن کریم کی ایک سورہ بقرہ کی 2 آیات بلکہ 4 آیات تلاوت کی ہیں، بہرحال ان کی بھی ایک تفصیل ہے سید الشہداء کے حوالے سے، اور آج سرور کاروان حریت سید الشہداء علیہ السلام وارد کربلا ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک تفصیل ہے۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ اب سب نے تذکرہ کیا معصوم علی اصغر کا، میں وہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اور اس مکتب کے حوالے سے انقلاب اسلامی ایران کے بعد ایک فرانسیسی پروفیسر نے اسلام قبول کیا تھا اور شیعت قبول کی تھی، پچھلے دنوں میں وہ پڑھ رہا تھا اس کا، اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی ریولوشن آف ایران، جس کو اردو میں ترجمہ بھی ہوا کلینی سے خمینی تک، اس کی بھی ایک تفصیل ہے، واقعات بیان کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ صلوات پڑھیں۔ کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کیوں بپا ہوئی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد بہرحال سقیفہ ہے، اور غدیر کو بھلا دینے والوں نے ہی عاشورہ کو بپا کیا۔ اور سید الشہداء آج کے اگر دور سے آپ مماثلت کریں تو 2 کردار آپس میں مد مقابل تھے، یزیدی کردار، یزید کوئی نام نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کردار ہے، ایک کردار ہے یزیدی کردار اور حسینی کردار، اور یزیدی کردار نے مسند اسلام پہ قابض ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ ادھر دوسرا کردار جو حسینیت کے روپ میں حسین ابن علی نے ادا کیا، اور امام نے سامنے آ کر کہا کہ ایسا نہیں، رسول بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، خدا بھی ہیں، یعنی 2 طاقتیں مد مقابل آ گئیں۔ صلوات پڑھیے۔ اور اس دور کے حوالے سے آج کا دور بھی کچھ مماثلت رکھتا ہے، چونکہ اس وقت یزید ابن معاویہ نے اسلام تھا، وہ بھی اسلام کا نام لیتا تھا، لیکن اسلام کو مسخ کر رہا تھا اپنے طریقے سے، اور اسلام کو حسین ابن علی نے مسخ ہونے سے بچایا ہے۔
ورنہ حسین ابن علی اگر قربانی نہ دیتے تو اسلام ہوتا، لیکن اسلام کی مسخ شدہ تصویر ہوتی، جیسے آج اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ، لوگوں کو سر کاٹے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہم ہی تھے، ہمارے ہی اسلاف، حسین ابن علی کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، اور اس وقت بھی ہمارے سر کاٹے گئے اور ہماری لاشوں کو پامال کیا گیا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ لہٰذا ہم نے آج اس دور میں اپنے کردار کو حسینی کردار میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ دو کردار سامنے آ جائیں کہ حسینیت کیا تھی اور یزیدیت کیا تھی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو کیوں قبول کیا اور پھر تشیع کو کیوں قبول کیا، اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، میں نہیں بیان کر سکتا اس وقت۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تشیع کو اس لیے قبول کیا چونکہ یہ ایک زندہ مکتب ہے، اور اس کا رہنما پردہ غیبت میں بیٹھ کر بھی اس مکتب کو بلکہ پوری کائنات کو ہدایت دے رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے رہنما کی غیبت میں بھی اس ملت کے پاس ایک نظام ہے جسے نظام مرجعیت کہتے ہیں، جس سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لیکن اس وقت بھی، اس مادی دور میں بھی اگر کوئی مسلمان یا تشیع یا آل محمد کے ماننے والا اگر چاند پہ بھی تحقیق کے لیے جاتا ہے، بڑا اہم نکتہ ہے، چاند پر تحقیق کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کا مرجع اس کو بتا دیتا ہے کہ چاند پر تیری نماز کیسے ہوگی، چاند پر تو کیسے، اس تحقیق کے دوران تیرے دینی معاملات کیسے حل ہوں گے۔ یعنی یہ اس مکتب کا امتیاز ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کو اور اس مکتب کو جس چیز نے زندہ رکھا ہے وہ ہے کربلا۔ صلوات پڑھیے۔ وہ کہتا ہے کہ کربلا اس مکتب کو بلکہ اسلام کو زندگی عطا کرتا ہے۔ میں اس لیے پھر کہتا ہے کربلا میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوا ہوں؟ ایک شخصیت سے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون شخصیت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حسین کا وہ 6 ماہ کا علی اصغر، 6 ماہ کا علی جس سے میں متاثر ہوا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے بشارت ہوئی، میری گود میں میرا معصوم بچہ تھا، جب میں علی اصغر کا ذکر سنتا، اس معصوم کو چومتا، میری بیوی، میری وائف جو غیر مسلم تھی، وہ کہتی تو کیوں روتا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے، بار بار اپنے بچے کو چومتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عجیب لوگ تھے، کیا وہ انسان تھے؟ میں اب کیسے بیان کروں، مختصر کرتا ہوں۔ میرے عزادار دوستو، مولا کے ماننے والوں، حسین کے غم میں میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد کے غم میں شرما کر نہیں رونا۔ میرا جد وہ مظلوم ہے، حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کے غم میں زمین روئی ہے، آسمان رویا ہے، انسان روئے ہیں، جن روئے ہیں، فرشتے روئے ہیں۔ عزادارو، جب اس ملعون کو مختار نے گرفتار کیا نا، جو اس 6 ماہ کے علی کا قاتل ہے، تو مختار کہتا ہے او بے غیرت تو بیان کرنا، تو نے اس 6 ماہ کے حسین کے لال کو کیوں قتل کیا؟ یہ بے غیرت کہتا ہے مختار میں نے قتل ہونا ہے، تو نے مجھے قتل کرنا ہے، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ یہ کہتا ہے نہیں بیان کر تو۔ یہ ظالم کہتا ہے مختار جب حسین کا کوئی نہیں رہا نا، عباس کے بازو کٹا بیٹھا نا، اس وقت حسین عبا کے دامن میں ایک معصوم کو لپیٹ کے لایا۔ فوج اشقیاء نے سمجھا کہ شاید حسین
کا کوئی نہیں رہا، حسین اب قرآن لا رہا ہے، لیکن حسین کی کوئی بات نہیں مانی۔ جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو ایک معصوم بچہ تھا۔ حسین نے کہا علی اصغر، اس میرے نانے کی امت سے اتمام حجت کرنا۔ شام کی فوج سے اس معصوم نے کہا کہ یا آل شام انا عطشان، کہ میں پیاسا ہوں۔ عزادارو، یہ کہتا ہے کہ فوج میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی تو مجھے عمر سعد نے کہا ارملا تیرے تیر کب کام آئیں گے؟ مختار میں کیسے بیان کروں؟ یہ ظالم کہتا ہے مختار اس وقت میرے پاس انسانوں پہ چلائے جانے والے تیر ختم ہو چکے تھے، میں نے اس تیر کو کمان میں ڈالا جو میدان میں گھوڑوں پہ چلایا جاتا ہے، میں نے تیر کی کمانوں کو ملایا، میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ مختار ٹھوکر مار کے کہتا بغیرت بیان کر، کیوں گرا تیرے ہاتھ سے تیر؟ یہ کہتا ہے ایک کالے برقعے والی بی بی تھی، اس کے ہاتھ سامنے آ گئے۔ یہ کہتا ہے مختار کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، قیام سے کوئی بی بی باہر نہیں آئی۔ یہ کہتا ہے مختار قیام سے کوئی بی بی نہیں تھی۔ یہ کہتا ہے کون تھی؟ یہ بکواس کر کے کہتا ہے کہ وہ حسین کی ماں زہرا تھی، جس کے ہاتھ تیر کے سامنے آ گئے۔ میں نے تیر چلایا، الحزن الحزن رضن بقضائہی و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین والسیئون الذین ظلموا بهم۔